الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى أيضا: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. بزرگان محترم، علماء کرام، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب ذوالجلال کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اسی کی رحمت ہے اور اسی کے انعامات ہیں جس نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا اور ایک اچھی زندگی نصیب فرمائی. وہی میری اور آپ کی ہر قسم کی تعریف کا مستحق اور لائق ہے. وہی وہ ذات ہے جس نے مجھ کو اور آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ دیا، مجھ کو اور آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں اور کاوشوں کے بعد یہ دین اسلام، یہ حق کا راستہ ہم تک آ پہنچا. جب نبی علیہ السلام اللہ کے اس پیغام کو لے کر نکلے تھے تو تنہا تھے، اکیلے تھے، اور جب آپ کی وفات ہو رہی تھی اس وقت مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دنیا کے ہر کونے میں آپ کے اس پیغام کو پہنچا دیا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بہت بڑا کام لیا تھا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کو اس دنیا میں بشیر اور نذیر، یعنی ہم نے آپ کو اس دنیا میں خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امت محمدیہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا: لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اے امت محمدیہ، تمام کے تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کی تعظیم کیا کرو، عزت کیا کرو اور ان کا احترام کیا کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرو۔ اس کے بعد میں نے دوسری آیت تلاوت کی۔ اس آیت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی علیہ السلام آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اور اس دنیا میں آپ کے علاوہ تمام لوگ، آپ بھی اور تمام لوگ بھی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ حاضرین جمعہ، ابھی جس مہینے میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ چاند کے اعتبار سے، عربی مہینوں کے اعتبار سے یہ تیسرا مہینہ ہے۔ آج ربیع الاول کی 5 تاریخ ہے۔ چند دنوں کے بعد ایک ایسا دن آنے والا ہے جس کو بہت سارے لوگ 12 وفات کہتے ہیں، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر جشن منایا جاتا ہے، اور اس دن کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلوس نکالے جاتے ہیں، لاکھوں کے خرچے کیے جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، اور ایسے ایسے بدعات و خرافات لوگوں نے ایجاد کیے ہیں جو نہ قرآن میں ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے اور نہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس کے تعلق سے ہمیں بتایا ہے۔ آئیے، یہ وہ ایام ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے ساتھیوں کی زندگی اور آپ کے گھریلو کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لے کر دیکھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارے آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ وہ ایام ہے جس میں آج امت محمدیہ، جو اپنے آپ کو امت محمدیہ کے نام لیوا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع رسول کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق رسول کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب رسول کہتے ہیں، لیکن آج یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ایسی خلاف ورزی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت میں تھے۔ انہی ایام میں 12 ربیع الاول تک، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 12 ربیع الاول تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے، تکلیف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت دوچار ہو چکی تھی، تکلیفوں سے بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ لیکن آج اسی امت کو، اسی نبی کو ماننے والے، اسی رسول کو ماننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عیاشی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بیجا خرچ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر گئے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ آپ کی زندگی کا سب سے آخری حج تھا، اس کے بعد آپ نے حج نہیں کیا۔ جو آپ نے حج کیا تھا اس حج کے موقع پر تمام صحابہ کو جمع کیا، حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کو جمع کرنے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے پیارے صحابہ، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، تم سے پوچھے گا کہ میں نے تم تک اس دین کو پہنچا دیا ہے یا نہیں ہے۔ تو تمام صحابہ نے ایک آواز میں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس دین کو پہنچا دیا ہے، آپ نے اس دین کو پہنچا دیا ہے، اور ہم کل قیامت کے دن گواہ رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے اس دین کو پہنچا دیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ گھر واپس آ جاتے ہیں، مکے سے مدینہ گھر واپس آ جاتے ہیں۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں، دوسرا مہینہ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اکیلے تنہا احد کے پہاڑ کے پاس چلے جاتے ہیں، احد کے پہاڑ کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زار و خطار رونے لگتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کر روتے ہیں۔ وہاں پر احد کے جتنے شہداء تھے، جتنے صحابہ تھے، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں، ان کے حق میں بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں،
رات میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اچانک رات کو آپ کی نیند ہوشیار ہو جاتی ہے اور آپ اٹھ کر بقیع کے قبرستان چلے جاتے ہیں۔ بقیع کے قبرستان چلے جاتے ہیں، وہاں پر جتنے صحابہ مدفون کیے گئے تھے، جتنے صحابہ کو وہاں دفن کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبروں کے پاس بیٹھ کر دعا کرتے ہیں اور ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح سفر کا مہینہ بھی ختم پہ رہتا ہے میرے بھائیوں، سفر کا مہینہ آخری ایام میں رہتا ہے۔ آخری سفر میں 29 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کو دفن کرنے کے لیے بقیع کے قبرستان چلے جاتے ہیں۔ 29 تاریخ ہے، سفر کی 29 تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دفن کرنے کے لیے اس صحابی کو دفن کرنے کے لیے بقیع کے قبرستان کو چلے جاتے ہیں۔ وہاں سے واپسی کے وقت، وہاں پر قبر میں دفن کرنے کے بعد واپسی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بہت تکلیف ہونے لگتی ہے۔ سمجھ جائیے کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کی بیماری شروع ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے ہیں۔ واپسی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہونے لگتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہونے لگتی ہے۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے ہیں، ایک کپڑا باندھ لیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ اس کپڑے کو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے بہت جلد رخصت ہونے والے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کپڑا بندھا ہوا تھا بہت جلد بہت گرم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی ایام گزر رہے تھے۔ آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، پہلا ہفتہ تھا۔ اس ہفتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دن بدن جو باری ہوا کرتی تھی، ازواج مطہرات کے پاس جانے کی جو باری ہوا کرتی تھی، آپ کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میری باری کس کے پاس ہے، کل میری باری کس کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ یہی سوال کرتے تھے کہ کل میں کس کے پاس جانے والا ہوں، کل میری باری کس کے پاس ہے، کل میں کس کے پاس رکنے والا ہوں۔ تمام ازواج مطہرات نے یہ سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیماری میں مبتلا ہے، سخت اذیت میں مبتلا ہے، تو تمام صحابیات نے، تمام ازواج مطہرات نے اپنی اپنی باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کے پاس رکنا چاہیں، آپ جس کے پاس قیام کرنا چاہیں رک سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کو منتخب کیا اور آپ اپنی زندگی کے آخری سانس تک وہیں قیام فرمائے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، دیکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، بہت اذیت ناک تکلیف ہو رہی تھی، بہت تکلیف میں مبتلا تھے۔ انہی لمحات میں، انہی اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایام گزرتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں دن یعنی آپ کے انتقال سے قبل، آپ کے انتقال سے 5 دن قبل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پیر کے دن ہوتا ہے اور اس سے 5 دن قبل یعنی چہارشنبے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر تمام صحابہ کو جمع کرتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اور تمام صحابہ کو وصیت کرتے ہیں، تمام صحابہ کو بٹھا کر وصیت کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کا ناحق کسی کو مارا ہے یا کسی کو کوڑا مارا ہے یا کسی پر ظلم و زیادتی کی ہے، آج میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ جو چاہیں مجھ سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ کہی کہ اے میرے صحابہ، اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کا 1 روپیہ بھی لیا ہے، اگر میں نے کسی کا 1 درہم بھی، 1 پیسہ بھی لیا ہے، آج میں اس کو اس کا حق دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور میں نے آج تک کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اگر کسی کی تحقیر کی ہے، اگر کسی کے ساتھ بے عزتی کے ساتھ میں نے پیش آیا ہے، آج میں آپ کے سامنے اپنی عزت کو پیش کرتا ہوں، تم جو چاہے میرے ساتھ کر سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک ایسا لمحہ بھی نہیں آیا کہ آپ کی ذات کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہوئی ہو، لیکن پھر بھی حشر کی عدالت سے ڈر کر
قبر کے عذاب سے ڈر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تمام صحابہ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس زندگی سے رخصت ہونے والا ہوں، اس زندگی سے چلے جانے والا ہوں، بہت جلد میں اس دنیا سے چلے جانے والا ہوں، اگر کسی کا حق مجھ پر باقی ہے تو وہ مجھ سے لے لیا کریں۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آج تک ہم نے کس کس کا ناحق قتل کیا ہے، آج تک ہم نے کس کس کا ناحق مال چرایا ہے، آج ہم نے کس کا ناحق ظلم و زیادتی کی ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بہت بڑھتا گیا، چہارشنبے کا دن کا سورج غروب ہو گیا، جمعرات کا دن کا سورج طلوع ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں اور زیادہ اضافہ ہونے لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اور اضافہ ہونے لگتا ہے۔ جمعرات کا دن ہوتا ہے، جمعرات کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے آ جاتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھا کر اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد آپ کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے، اس قدر آپ کی بیماری میں اضافہ ہونے لگتا ہے کہ تمام صحابہ آپ کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، میں بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میں بہت جلد اس دنیا کو چھوڑ دینے والا ہوں۔ صحابہ کرام سمجھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں۔ تمام صحابہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، زار و خطار رو رہے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کر رو رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشان ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ عشاء کی نماز کا وقت قریب آ چکا تھا، عشاء کی نماز کا وقت قریب آ چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھ پر مشکیزیں لا کر اڑا لو، مشکیزیں جو پانی کے مٹکے ہوا کرتے ہیں وہ پانی کے مٹکے لا کر مجھ پر ڈال دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکیزیں لا کے ڈال دیے جاتے ہیں، وہ پانی کے مشکیزیں جو مٹکے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بہا دیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آ جاتے ہیں، پھر مسجد کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بے ہوش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پانی کے جو مشکیزیں ہیں وہ مجھ کو لا کر ڈال دیا کرو۔ 3 مرتبہ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی کوشش کرتے، نماز کے لیے جانے کی کوشش کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پاتے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ عائشہ اپنے باپ سے کہنا، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ وہ لوگوں کی امامت کرے، صحابہ کرام کی امامت کرے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد، میرے ابو اتنے رقیق قلب ہیں، اتنے نرم دل کے ہیں کہ وہ لوگوں کی امامت نہیں کر سکتے، وہ لوگوں کی امامت کریں گے تو لوگ بہت کچھ سوچ سکتے ہیں، وہ لوگوں کی امامت نہیں کر سکتے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشن گوئی دینا چاہتے تھے کہ میرے انتقال کے بعد، میری وفات کے بعد جو میری کرسی پر بیٹھنے کے قابل ہیں وہ ابو بکر ہیں۔ جس طرح میں آج یہاں سے ہٹ رہا ہوں، مغرب کی نماز میں نے پڑھائی، عشاء کی نماز میں پڑھانے کے قابل کا نہیں ہوں، جس وقت میں یہاں سے ہٹ رہا ہوں اور میرے فوراً بعد جو میری کرسی پر بیٹھنے کے قابل ہیں وہ ابو بکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف پیشن گوئی دینا چاہتے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اصرار کیا گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا دینے کے بعد اس وقت جمعرات کا دن ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بیماری بہت بڑھنے لگتی ہے، تکلیف بہت زیادہ بڑھنے لگتی ہے۔ ہفتے کا دن ہوتا ہے، ہفتے کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری سے پریشان رہتے ہیں۔ اسی بیماری کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اپنے عورتوں کی عزت کیا کرو، اپنے غلاموں کی عزت کیا کرو، اپنے خادمین کی عزت کیا کرو، اور بہت سارے صحابہ کو جمع کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ اور اسی وقت یعنی ہفتے کا دن تھا، ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو رہا تھا، نماز کے لیے آنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کے لیے وہ آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ خود چل کر آئے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صحابہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے کندھوں پر بٹھا کر اپنے کندھوں کے ذریعے اپنے کندھوں کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لایا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ رہے دیکھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ مصلی پر تھے، نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، لیکن آپ نے اشارہ کیا کہ ابو بکر پیچھے نہ ہٹے، وہیں پر کھڑے رہیں، اپنی نماز کو برقرار رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب بیٹھ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ تکبیر کرتے ہیں، اور اسی تکبیر کو ابو بکر رضی اللہ عنہ سن کر بلند آواز سے تمام لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اسی طرح اسی بیماری میں ہفتے کا دن بھی ختم ہو جاتا ہے، ہفتے کا دن کا سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، اور اسی دن یعنی ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جو اشیاء رہ گئے تھے، جو چیزیں رہ گئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگی زرار تھا، اس زرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان صدقہ کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ کے ہتھیار رکھے ہوئے تھے، جنگ کے ساز و سامان رکھے ہوئے تھے، ان تمام چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں میں جو بیوہ تھے، جو مسکین تھے، ان تمام لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر دیا۔ آپ کے گھر میں اس وقت ہفتے کا دن ہے، اتوار ہفتے کا دن ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں رکھا، تمام چیزیں خیرات کر دی، تمام چیزیں بانٹ دی۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے ایک دن قبل اتوار کا دن تھا، اتوار کے دن شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنا بھی اناج نہیں کہ وہ خود پکا کر کھا سکے، اور اتنا بھی تیل نہیں کہ شام میں چراغ جلا سکے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج اس کی دنیا میں کوئی امیر بنتا ہے، کوئی گورنر بنتا ہے، کوئی رہبر بنتا ہے، کوئی کہیں جگہ کا حاکم بنتا ہے، کہیں کسی جگہ کا بڑا مالک بنتا ہے، تو جب وہ اس عہدے پر بیٹھتے وقت، اس کرسی پر بیٹھتے وقت قریب ہوتا ہے، کنگار ہوتا ہے، اور جب اس دنیا سے وہ رخصت ہونے کے قریب ہوتا ہے تو دنیا کا امیر ترین انسان کہلاتا ہے۔ اس کے پاس اتنا مال جمع ہو جاتا ہے، اس کے پاس اتنے ذخیرہ جمع ہو جاتے ہیں کہ اس کے 10 پشتیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں، لیکن یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ امام ہیں جو کہ پوری دنیا کے امام کہلایا کرتے تھے، جو کہ پوری دنیا کے رہبر کہلایا کرتے تھے، لیکن ایک دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آپ کے گھر میں تیل تک نہیں ہے چولہا جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے پڑوس کے پاس جا کر وہاں سے تیل لے کر آتے ہیں اور چراغ جلا کر اس دن کا بسارہ اس دن گزار لیتے ہیں، اور پیر کا دن کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے، اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، فجر کی نماز کے لیے تمام صحابہ مسجد میں جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز آخری نماز تھی وہ جمعرات کے دن کی مغرب کی آخری نماز تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھائی۔ یہ پیر کا دن ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، تمام صحابہ سب بستہ کھڑے ہوئے ہیں، تمام صحابہ ابو بکر کے پیچھے سب بنا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمرے کا پردہ ہٹا کر دیکھتے ہیں، حجرے کا پردہ ہٹا کر دیکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے دیکھتے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تمام صحابہ نماز توڑنے کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی نمازوں کو برقرار رکھیں، اپنی نمازوں کو جاری رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ رہی ہے، لیکن تمام صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، ادھر موت کا وقت قریب ہے، سکرات الموت میں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، لیکن تمام صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی قربان کی، جنہوں نے اپنی زندگی کا لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیے تھے، ان کو دیکھتے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، اور یہ فجر کی نماز کا وقت یہ آخری وقت ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی نماز کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، تمام صحابہ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اس کے بعد تمام صحابہ کی توجہ پلٹ رہی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ڈال دیتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اور اضافہ ہونے لگتا ہے، تکلیف میں اور اضافہ ہونے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو جمع کرتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ان کے کان میں کچھ سرگوشی کرتے ہیں، ان کے کان میں کچھ باتیں کہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں فاطمہ رضی اللہ عنہ سنتی ہیں، سنتے ہی فوراً زار و خطار رونے لگتی ہیں، ٹوٹ ٹوٹ رونے لگتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو کہ اپنی چھوٹی سی اور لاڈلی سی بیٹی ہے پھر سے اپنے پاس قریب کرتے ہیں اور کان میں کچھ باتیں کہتے ہیں۔ اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ خوش ہو جاتی ہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ آتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ آتے ہیں، دونوں کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ان دونوں سے سرگوشی کرتے ہیں، ان کے کندھے پر ہاتھ پھیراتے ہیں، ان کو دلاسا دیتے ہیں، ان کو ہمت دیتے ہیں، ان سے کچھ باتیں کہتے ہیں اور اپنے ازواج مطہرات سے کچھ باتیں کہتے ہیں۔ اور یہی وقت تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے وہ گود میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیٹ کر اتنے میں عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روم میں داخل ہوتے ہیں، کمرے میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر مسواک کرتے ہوئے آ رہے تھے، مسواک کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظروں کو اس پر جمع کر رکھ دیتے ہیں، اس مسواک پر اپنی نظروں کو جمع کر رکھ دیتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ جاتی ہیں کہ آپ کو مسواک کی ضرورت ہے، آپ کو مسواک کی ضرورت ہے، اور ایک مسواک منگوایا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے دانتوں سے اس کو چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں رکھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانتوں کو لگڑتے ہوئے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں، آسمان کی طرف اپنا اشارہ کرتے ہیں اور اپنے دونوں آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں اور اپنی زبانوں کو اپنے ہونٹوں کو حرکت دینے لگتے ہیں، اپنے ہونٹوں کو حرکت دینے لگتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی کان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کے قریب کیا، وہ سننا چاہ رہے تھے کہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو اونچا کیے ہوئے، اپنی نظروں کو چھت کی طرف بلند کیے ہوئے کہہ رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم اغفرنی وارحمنی والحقنی بالصالحین والحقنی بالصالحین والحقنی بالصالحین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو نیک لوگ ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں، جو تیری راہ میں شہید ہو گئے ہیں۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ مجھ کو آخری دم تک نیک لوگوں میں شامل فرما۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، 3 مرتبہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما، نیک لوگوں میں شامل فرما۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ ہی رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک آہستہ سے نیچے گر جاتا ہے اور آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ عالم دیکھنا ہی تھا کہ پورا مدینہ کانپ اٹھا، پورا مدینہ پریشان ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ہو گیا کیا ہے۔ تمام صحابہ پریشان ہو گئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینے کی تمام گلیاں اندھیری میں تھیں، مدینے کی تمام گلیاں تاریک تھیں، لیکن آپ کی آمد کی وجہ سے تمام گلیاں روشن ہو گئی تھی، تمام گلیاں نور سے منور ہو گئی تھی۔ ویسے ہی آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو مدینے کے تمام گلیاں پھر سے اندھیرے میں تبدیل ہو گئی ہیں، اندھیرے ہو گئی ہیں، تاریک ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جو غم کے پہاڑ، جو الم کے پہاڑ جو مجھ پر پڑ رہے ہیں، اگر یہ غم کے پہاڑ، یہ اذیت کے پہاڑ کسی روشن دن پر پڑتے تو وہ روشن دن بھی تاریک ہو جاتا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہ عالم کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سے
پورے مدینے والے پورے مکے والے اشکبار ہوا کرتے تھے، ان کے آواز کی تعریف کیا کرتے تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد سے کبھی اذان نہیں دی، اتنے غمناک ہو گئے تھے، اتنے پریشان ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کیا کہنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے، اگر کسی کی مجال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، میں اس کو اسی تلوار سے قتل کر دوں گا، اسی تلوار سے اس کے جسم کو، اس کے گردن کو الگ کر دوں گا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ ان تمام معاشرے کو دیکھتے ہیں، ان تمام حالات کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں جاتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پردہ پڑا ہوا تھا، ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں جا کر آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور آپ کے ماتھے پر، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیکھتے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھ کر زاروں خطار رونے لگتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ رونے لگتے ہیں، اور اپنے آنسوؤں کو قابو میں رکھتے ہوئے، اپنے آنسوؤں کو برداشت کرتے ہوئے باہر نکلتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب امامت کا فرض ادا کرنا ہے، امامت کے فرائض انجام دینا ہے۔ اگر میں ہی اس وقت بزدل ہو جاؤں گا، اگر میں ہی اس وقت تمام لوگوں کے ساتھ رونے میں شامل ہو جاؤں گا تو ایسے ہی معاملہ چلتے رہے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہیں، اپنے رونے کو روک لیتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینے میں مسجد نبوی تشریف لے جاتے ہیں، وہاں جا کر تمام صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اے لوگوں یاد رکھو جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اور جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم عبادت کر رہے ہو وہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور آگے بھی زندہ رہنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ تمام لوگوں کو تسلی دیتے ہیں، اس وقت تمام ماجرا تھوڑا سا سنبھل جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز اور تکفین کا یہ تمام ماجرا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کی آخری کے دن ہے، ربیع الاول کے 12 دن ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات میں آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول سے پہلے جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، آج ہمارے مسلم معاشرے میں، آج ہمارے سوسائٹی میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائی تقسیم کی جاتی ہیں، میلاد کے نام پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں اگر یہ منانا جائز ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے ذریعے حکم دیا ہوتا، اگر نہیں تو کم سے کم نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں اپنا برتھ ڈے منایا کرتے، اپنا میلاد منایا کرتے اور اپنے پیدائش کا دن منایا کرتے۔ اور یاد رکھیں جس دن کو یہ لوگ میلاد مناتے ہیں یہ میلاد یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس تاریخ کو ہوئی وہ 9 تاریخ ہے، ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے۔ ربیع الاول کی 9 تاریخ کو پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو پیر کے دن ہوا کرتی ہے۔ آج لوگ یہ حساب لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پیر کا دن آتا ہے، لیکن آپ تاریخ کی پوری کتابیں چھان کر دیکھ لیجئے، تاریخ کی پوری اوراق پلٹا کر دیکھ لیجئے، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، اس سال ربیع الاول کا جو مہینہ آتا ہے اس مہینے کے اندر جو پیر کا دن ہے یا تو وہ 2 تاریخ کو ہے یا 9 تاریخ کو ہے یا 16 تاریخ یا 23 تاریخ کو ہے، لیکن 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لیکن وہ پیر کا دن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ کو پیدا ہوئے، 12 تاریخ کو پیدا نہیں ہوئے۔ آج لوگ غلط حساب لگا کر ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا ہے اور یہ غلط نظریے ڈال دیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشیاں منائی جائیں۔ یہ بدعت اور یہ خرافات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 620 سال کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ اس وقت 620 سال کے بعد ایک بادشاہ تھا جس کا نام محمد بن عمرو تھا۔ محمد بن عمرو نے، جس کے یہ اوصاف ہیں کہ وہ ایک دم بری خصلت کا انسان تھا، برا انسان تھا، جیسے ہی 12 ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا وہ لوگوں کے درمیان ناچے اور گانے اس طرح وہ عام لوگوں کے درمیان کیا کرتا تھا اور لوگوں کے درمیان کھانا اور مٹھائی وغیرہ بنا کر تقسیم کیا کرتا تھا۔
اسی وقت سے یہ بدعت رواج پر چلنے لگی اور اسی وقت سے یہ تمام چیزیں شروع ہونے لگی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر یہ عید منانی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مناتے۔ اگر آپ نے بھی نہیں منایا تو آپ سے زیادہ یعنی آج کے جو عاشق رسول ہیں، جو محب رسول، اپنے آپ کو محب رسول کا دعوے دار بناتے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، یہ تمام صحابی بھی منایا کرتے تھے، لیکن کسی کی زندگی میں یہ ہمیں نہیں ملتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنے بھی لوگوں نے دنیا میں مجھ پر احسان کیا ہے، میں نے تمام لوگوں کا احسان دنیا میں چکا ہوں، احسان تمام لوگوں کا چکا دیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کا احسان کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ چکائے گا، میں اس کا چکانے کا حقدار نہیں ہوں۔ اتنی محبت کرنے والے جنہوں نے 2 سال حکومت کی، یہ دن 12 ربیع الاول کا دن آپ ابو بکر کی زندگی میں 2 مرتبہ آیا، لیکن ابو بکر نے کبھی نہیں منایا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا کہ اے اللہ اس عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچانا، اس عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت دینا۔ ایسے عمر رضی اللہ عنہ اگر کسی انسان کو یہ کہتے ہوئے سنتے، آپ کی گستاخی میں 1-2 الفاظ کہتے ہوئے سنتے، تو ابو بکر کہتے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجئے، اسی گردن اڑا دوں گا۔ ایسی محبت کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں 10 سال خلیفہ بن کر رہے، 10 سال حکومت کی، لیکن انہوں نے کبھی میلاد نہیں منایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جس کے تعلق سے آپ نے فرمایا میں نے اپنی 2 بیٹیاں تمہارے حوالے کر دی، اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں تمہارے حوالے کرتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہوں نے کبھی بھی جشن نہیں منایا۔ ان کی زندگی میں 12 سال انہوں نے 12 سال حکومت کی، 12 سال خلافت کی، لیکن انہوں نے کبھی بھی میلاد نہیں منایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنی زندگی میں انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کبھی میلاد نہیں منایا۔ ان کی زندگی میں 4 سال یہ دن آتا ہے، 4 سال وہ حکومت کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ ان کی زندگیوں میں اتنے مرتبہ میلاد کا موقع آنے کے بعد بھی انہوں نے نہیں منایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کو قرون کہا، خیر القرون کہا، تابعین کا دور، تابعین کا دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ادوار کو بہترین دور کہا ہے، لیکن ان تمام ادوار کی بھی اگر آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں گے، تمام مفسرین کو پڑھ کر دیکھ لیں، تمام محدثین کو پڑھ کر دیکھ لیں، تمام ائمہ کو پڑھ کر دیکھ لیں، کسی ائمہ نے، کسی امام نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے اس دن عید منایا ہو، اس دن جلوس نکالے ہوں، اس دن جشن منایا ہو۔ میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں بدعات ہیں، یہ تمام چیزیں خرافات ہیں۔ آج اسی جشن کے نام پر لاکھوں کروڑوں خرچ کیے جا رہے ہیں، ایسے عقائد، ایسے جرائم آج ہمارے امت محمدیہ میں پائے جا رہے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دینے والے ہیں۔ ایسے یہ عقائد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ ایسے عقائد رکھنے کے بعد، ایسے جرائم رکھنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید کے ہم کیسے حقدار ہو سکتے ہیں؟ آج ہمارے حیدرآباد کے کچھ حالات کو دیکھ لیجئے، سیلاب کی وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہیں۔ چند دن پہلے کرونا کا مسئلہ کیا ہی ختم ہوا، اور اب یہ دوسری پریشانی آج ہمارے سروں پر آ گئی ہے۔ یہ تمام مصیبتیں، یہ پریشانیاں کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم نے اللہ کے حق کو اس کا حق نہیں دیا، رسول کے حق کو ہم نے اس کا حق نہیں دیا، دونوں کے بھی حق کو ہم نے چھین لیا اور ان کے حقوق کو ہم نے دوسروں کے حق میں ڈال دیا۔ جو نبی کا حق تھا وہ اللہ کے زیادہ بڑھا دیا، اور جو اللہ کا حق تھا وہ نبی کے حق سے ہم کم کر دیا۔ میرے بھائیوں ہم ان تمام چیزوں سے گریز کریں، جہاں تک ہو سکے آپ ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، خود بچیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اور جہاں تک ہو سکے جو لوگ اس میں ملوث ہیں، آپ تمام لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے، آپ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سے ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو اپنی زبان سے بول کر ان کے اس کام کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، اگر آپ کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اپنے دل میں ان کے تعلق سے برا جانیں، برا محسوس کریں۔ میرے بھائیوں آج جو لوگ جشن کے نام پر لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہے ہیں، اگر یہ لوگ جو لوگ متاثر ہیں سیلاب سے، بارش کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہیں، اگر یہ پیسہ ان تک پہنچا دیں گے تو کتنا فائدہ نہ ہوگا۔ میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اکثر علاقوں کا دورہ کیا،
بابا نگر عمر کالونی اور بہت سارے جگہوں پر میں نے جا کر دیکھا کہ معصوم بچے ہیں اپنے ماؤں کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ گھروں کے سامنے باہر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھروں کا ساز و سامان پر روڈوں پر آ چکا ہے، ان کے گھر کی پوری دیواریں ٹوٹ چکی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں۔ آج میلاد کے نام پر لاکھوں کروڑوں خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جو میلاد کے نام پر لاکھوں کروڑوں خرچ کیا جا رہا ہے، آپ کا 1 روپیہ بھی آپ کو ثواب کا مستحق نہیں بنائے گا۔ اگر آپ وہی پیسے صرف 1 روپیہ بھی اگر ان غریبوں کی مدد کے لیے لگائیں گے، آپ کی جنت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس بات پر آپ غور کریں اور جہاں تک ہو سکے اس چیز کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور ان بدعات و خرافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درمیان جتنے بھی بدعات و خرافات اور غلط عقائد رواج پا رہے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے درمیان جو بھی پریشان حال ہے، ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تمام لوگ جو بیمار ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ اللہ اس سیلاب کی وجہ سے، اس بارش کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہیں، جن لوگوں کے گھروں کا سامان بہہ چکا ہے، جن لوگوں کے گھر منہدم ہو چکے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کی غائبانہ طور پر مدد فرمائیے۔ اللہ ان تمام لوگوں کے غائبانہ طور پر ان کو سہارا دیجیے۔ اللہ جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہے، ان تمام لوگوں کی بیماریوں کو دور فرمائیے۔ جو لوگ پریشانیوں سے دوچار ہیں، ان تمام کی پریشانیوں میں دور فرمائیے۔ اللہ جو لوگ اس کار خیر میں آگے بڑھ رہے ہیں، جو لوگ اس کام میں آگے بڑھ کر ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کے مال میں، دولت میں خیر و برکت عطا فرمائیے۔ اللہ ان کو آخری دم تک اسی طرح کام میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو لوگ اپنے مال کے ذریعے خدمت نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم اپنی جسمانی اعتبار سے ان کے گھر کی صفائی ہے یا ان کے لیے کچھ لین دین ہے، یا اللہ ان تمام لوگوں کو اپنی جسمانی طور پر ہی صحیح ان تمام لوگوں کو خدمت میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ تمام لوگوں کو جس طرح آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، کل جنت الفردوس میں اسی طرح جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جب تک ہم کو اس دنیا میں رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھنا، صحیح عقیدے پر رکھنا، صحیح منہج پر رکھنا، جب بھی ہمیں اپنے پاس بلائے ایمان اور اسلام کی حالت میں بلائے۔ آمین یا رب العالمین۔